الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، میرے عزیز طلبہ اور پردہ نشین خواتین، امت کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج اس جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے روبرو پیش کردہ آیات اور حدیث کی روشنی میں موجودہ حالات میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک پیارے ملک بھارت کے دیش واسی ہونے کی حیثیت سے، باعزت شہری ہونے کی حیثیت سے، یہاں کے باشندہ ہونے کی حیثیت سے، یہاں رہتے ہوئے مسلمانوں پر، یہاں کے رہنے والے باشندوں پر ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت ہے، اور اس ووٹر آئی ڈی کارڈ کی شرعی اور ملکی حیثیت، ضرورت، اہمیت، اور اس کا استعمال، صحیح اور غلط استعمال، صحیح استعمال کتنا اہم ہے اور کیا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا غلط استعمال کا کتنا نقصان ہے، کتنا مضر ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا کر ووٹ نہ دینا ان موجودہ حالات میں ایک مسلمان پر یہ کتنا سنگین گناہ ہو سکتا ہے، کتنا سنگین جرم ہے شریعت کی روشنی میں، اسلام میں، ان تمام چیزوں کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے
عرض کرنے کا منشا ہے۔ محترم حاضرین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان کے خلاف تیاری کرو، وَأَعِدُّوا تیاری کرو، سامان مہیا کرو، جہاں تک ہو سکے مستطعتم من قوت۔ قوت کے یہاں معنی کیا ہے؟ قوت کے معنی طاقت کے، اور یہ طاقت تین طرح کے ہو سکتی ہے۔ ایک جسمانی طاقت ہے، دشمنوں کے خلاف تیاری کرو، کن کے خلاف؟ اسلام اور اہل اسلام کے دشمنوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو دشمن ہیں، جو ملک کے دشمن ہیں، ان کے خلاف تیاری کرنا ہے۔ اور کس طاقت سے؟ طاقت تین طرح کے ہیں، ایک ہے جسمانی طاقت، ایک ہے روحانی طاقت، اور ایک ہے علمی طاقت۔ یہ تینوں طرح کی طاقت کا استعمال اسلام اور اہل اسلام کے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنا، اس کی تیاری کرنا، اس کا اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم گھوڑ سواری کے ذریعے سے تیاری کرو۔ گھوڑ سواری کے ذریعے سے بھی تیاری کر سکتے ہیں، اور وہ ہر زمانے میں جنگی آلات بدلتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں گھوڑ سواری تیر تلوار کے ذریعے سے دشمنوں کے خلاف وار کیا جاتا تھا، حملہ کیا جاتا تھا، اٹیک کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ یہ دشمنوں کے خلاف تمہارا یہ استعمال، تمہارا یہ تیاری کرنا، اپنے طور پر تیار رہنا، مستعد رہنا، ریڈی رہنا، پوزیشن میں رہنا، یہ کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ آج کرسیوں پر بیٹھ کر، اقتدار پر بیٹھ کر، طاقت پر بیٹھ کر، ستہ پر بیٹھ کر، حکومت میں بیٹھ کر جس طرح وہ کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، کیا تم بھی اسی طرح ظلم کرو؟ نہیں۔ یا تم پھر اس وجہ سے تیاری کرو کہ وہ طاقت تم حاصل کرو، وہ حکومت تم حاصل کرو؟ نہیں، بلکہ اس وجہ سے ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کا جو دشمن ہے اس دشمنوں پر تم روب جمائے رکھو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا تمہارا دشمن ہے، ان دشمنوں پر تمہارا روب جمے رہے۔ اس وجہ سے تمہیں یہ سامان مہیا کرنا ہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، اور اس کے علاوہ جو اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن ہے، یہ دشمن کھلے عام ہیں، ان کا چہرہ بالکل واضح ہے کہ یہ دشمن، یہ دشمن، یہ دشمن۔ وہ علی الاعلان یہ دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ ہم دشمن ہیں، ہماری پالیسیاں ان کے خلاف ہیں، ہمارے پروپیگنڈے ان کے خلاف ہیں، ہماری اس تمام طرح کی سازشیں اس ایک کمیونٹی کے لوگوں کے خلاف ہیں، یہ کھلے طور پر کہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا وآخرین من دونہ، یہی دشمن نہیں ہیں بلکہ اور بھی دشمن ہیں جو تمہارے آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں، اور اس کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ یعلمہ لا تعلمونہم، لا تعلمونہم اللہ یعلمہ، تم ان کو نہیں جانتے، ان دشمنوں کو، ان آستینوں کے سانپوں کو تم نہیں جانتے، بلکہ اللہ جانتا ہے۔
ان پر بھی تمہارا روب جمے رہے گا، ان پر بھی تمہارا دبدبا رہے گا۔ وآخرین من دونہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور ان تمام چیزوں کی تیاری میں جو وقت تمہارا لگے گا، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو بھی چیز تمہاری صرف ہوگی، تمہارا وقت لگے گا، تمہارا جان لگے گا، تمہارا مال لگے گا، تمہاری محنت لگے گی، تمہاری مشقت لگے گی، تمہاری دوڑ دھوپ ہوگی، تمہاری جد و جہد ہوگی، تمہاری کوششیں ہوگی، یہ سارا کا سارا جو محنت مشقت ہوتی ہے اللہ اس کا تمہیں اجر دے گا۔ یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور یہ اللہ کا راستہ ہے، فی سبیل اللہ، صرف تبلیغ کا راستہ اللہ کا راستہ نہیں، صرف مدرسے کا راستہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، صرف خانقاہ کا راستہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ دشمنوں کے خلاف، اسلام دشمن، مسلمان دشمن جو لوگ ہیں ان کے خلاف تمہاری تیاری کرنا، تمہارا ریڈی رہنا، سامان کو مہیا کرنا، یہ سارا کا سارا وقت صرف کرنا، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس اللہ کے راستے میں ہونے کی وجہ سے اللہ تمہیں اجر دے گا۔ یوفى الیکم، اور پھر اس کے بعد اور نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ وانتم لا تظلمون، تم رسوا نہیں ہوگے، تم ذلیل نہیں ہوگے۔ یہ تمام کام کرنے پر، یہ تمام کام کرنے کی وجہ سے، یہ طاقت، یہ قوت، یہ ہمت، یہ جوش دکھانے کی وجہ سے تم ذلیل اور بے عزت نہیں ہوگے، رسوائی کا سامنا تمہیں نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تم جگہ جگہ ذلت کا منہ تمہیں دیکھنا پڑے گا، شکست کا منہ تمہیں دیکھنا پڑے گا، ہر جگہ تمہیں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ وانتم لا تظلمون، تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ اس کی اچھی سی تشریح سمجھ لیجئے، اس آیت کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس سے پہلے زمانے میں، جو حضور کے زمانے میں جو ہوا کرتا تھا، حضور کے زمانے میں دشمنوں کے خلاف، اسلام دشمنوں کے خلاف جو لڑا جاتا تھا، جو جنگیں ہوا کرتی تھی، وہ جنگ تیر تلوار سے ہوا کرتی تھی۔ حضور کے پاس گھوڑے تھے، اونٹ تھے، تیر تھے، تلوار تھے اور بھالے تھے، بہت سارے ہتھیار تھے، ان ہتھیار کے ذریعے سے لڑا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بارود نہیں تھا، بم نہیں تھا، بندوق نہیں تھی، ٹیکنالوجیز نہیں تھے، ٹیکنیکل چیزیں نہیں تھیں، گن نہیں تھا، ریوالور نہیں تھا، AK-47 نہیں تھا، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں تھے۔ اس زمانے کی جو جنگی آلات ہیں، آلات جو جنگ ہیں، وہ اس زمانے میں تیر تلوار سے نہیں لڑا جاتا، بلکہ ان بارود کے ذریعے سے لڑا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اس آیت کا صریح مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو تیاری کرنا ہے، ہر زمانے میں، موجودہ زمانے کے حساب سے جو جنگی آلات ہیں، ان جنگی آلات کو سیکھنا پڑے گا، تمہیں اس کو تیاری کرنا پڑے گا، سامان مہیا کرنا پڑے گا۔ اب اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پر میں آگے آؤں گا۔ تو اس آیت کا صریح مطلب یہی ہے کہ آلات جنگ ہر زمانے میں الگ ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے کے جنگی آلات یہ ہیں، اب اس زمانے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس طرح کہا مومن رباط الخیل، گھوڑ سواروں کے ذریعے سے لڑا جائے گا، تیر تلوار سے لڑا جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ موجودہ زمانے کے حساب سے ہمیں کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، اس سے پہلے حضور نے جن ہتھیار سے، جن آلات سے لڑا تھا، اس کے بعد جب صحابہ کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، ان بزرگان دین نے، ان مجاہدین نے مسلمان دشمن، اسلام دشمنوں کے خلاف جو جنگیں کی تھی، حضور کے زمانے کے بعد سے ہی وہ حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ بم بارود تابعین کے زمانے سے ہی شروع ہو گئے، بم سے لڑا جاتا تھا، بارودوں سے لڑا جاتا تھا، میزائل سے لڑا جاتا تھا،
تو یہ ساری چیزیں اس زمانے میں استعمال ہوا کرتی تھی، لیکن کسی صحابی نے، کسی تابعی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جنگی ہتھیار، جنگی آلات، دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کے جو سامان ہیں وہ سامان حضور نے استعمال نہیں کیے کہ ہم بھی استعمال نہیں کریں گے، اس کو جنگی ہتھیار نہیں سمجھیں گے، وہی استعمال کریں گے جنگی ہتھیاروں کو جو حضور نے کیا تھا، ایسا ایک صحابی نے نہیں کہا۔ اس طرح کے الفاظ کسی تابعی کے نہیں ہیں، کسی تبع تابعین کے نہیں ہیں، کسی بزرگ کے اور کسی مجاہد کے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں جیسے حالات مہیا ہوئے، اس طرح کے جنگی حالات جس طرح پیدا ہوئے، اس طرح انہوں نے محنتیں کی اور اس کے لیے تیار رہے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ اور پھر من قوہ کے معنی میں ایک مفسر لکھتے ہیں مفاتیح الغیب نامی کتاب میں، من قوہ کا معنی عام ہے، ہر قسم کی وہ طاقت جس سے جنگ لڑی جاتی ہے، وہ طاقت جس سے جنگ لڑی جاتی ہے، ہر وہ چیز، وہ جنگی آلات ہیں، وہ جنگی ہتھیار ہیں جس سے بھی جنگ لڑی جاتی ہے، وہ ہے اصل جنگی ہتھیار۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں من قوتن کا جو لفظ لایا ہے وہ جنگی ہتھیار ہے۔ میں آپ کو یہ سارے کے سارے چیزیں جو جنگی آلات ہیں، لڑنے کے لیے جو چیزیں کی ضرورت پڑتی ہے وہ استعمال کرو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں اس زمانے کی، موجودہ زمانے میں کون سا ہمارا جنگی ہتھیار ہوگا اس پر آؤں گا۔ اور اسی طرح ایک اور مفسر لکھتے ہیں وَأَعِدُّوا کا جو معنی ہے اس کا معنی، مطلب اور مفہوم یہ ہے حالات اور ظلم ہونے سے پہلے دفاع کے لیے سامان کو مہیا کرنا۔ مسلمانوں پر، قوم مسلم پر، اسلام پر جو سنگین حالات آ رہے ہیں، جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور اشارے مل رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے، اس طرح کے مصیبتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گے، حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ نے جو کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک ہو سکو تیاری کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ حالات کا تمہیں پتہ چل گیا، آپ کو اگر انڈیکیشن اگر مل گیا، اس سے پہلے تم تیاری کرو اپنی جگہ میں رہتے ہوئے، اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے جو سامان تمہیں مہیا کرنا پڑے وہ سامان کو مہیا کرو۔ یہ ہے مطلب اس آیت کا۔ اب موجودہ زمانے میں یہ سارے کے سارے چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ موجودہ زمانے میں جو جنگی ہتھیار ہے اس وقت ہمارے اس ملک کے خاص طور پر ایک ہے ووٹنگ۔ ووٹنگ یہ بھی علماء نے لکھا ہے یہ جنگی ہتھیار ہے، کیونکہ جنگوں کے اندر ایک دشمن ایک دوسرے کو لڑتا ہے، اس کو قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مارنے کی، کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مظلوم بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنے انڈر میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی کوشش ووٹنگ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جب الیکشن ہو، جب انتخابات ہو جاتے ہیں، چاہے وہ 6 مہینے کے بعد ہو، 7 مہینے کے بعد ہو، 2024 میں ہو، تو یہ ووٹنگ کی جو طاقت ہے یہ حقیقت میں اس زمانے میں اس ملک کے حساب سے یہ ایک جنگی ہتھیار ہے، کیونکہ جو پارٹی سطح میں، حکومت میں، طاقت میں، اقتدار میں آ جاتی ہے وہ حقیقت میں کس سے لڑ کر آتی ہے؟ کیا انہوں نے بم بارود کا استعمال کیا؟ کیا انہوں نے تیر تلوار کا استعمال کر کے حکومت کو حاصل کیا؟ کیا انہوں نے گھروں کو اڑا کر کے ظلم اور بربریت کے نام پر انہوں نے جیتا ہے؟ ایک ذریعہ ووٹنگ، ووٹ کے نام پر، جس کے نام پر جتنے زیادہ ووٹ حاصل ہوں گے اس کے حساب سے وہ پارٹی جیت کر آ جاتی ہے۔ ووٹنگ تو یہ معلوم ہوا، پتہ چلا ووٹ ایک جنگی ہتھیار ہے۔ ووٹ ایک جنگی ہتھیار ہے۔ جو پارٹی آپس میں لڑتی رہتی ہے، دست گریبان رہتی ہے، الیکشن کے موقع پر کوئی بھی اگر پارٹی جیت کر آ جائے تو جو جیتنے والی، جو جیتا اور جو ہارا، جو جیتا وہ ہارنے والے پر دباؤ ڈالتا ہے،
اس کے آئندہ 1 مہینے کے بعد ہی اس کے گھر پر ایڈی کا چھاپا پڑتا ہے، اس کے 1 مہینے کے بعد ہی اس کے پارٹی کے تمام کارکنوں پر ایڈی کا چھاپا پڑتا ہے، اور پھر نہ جانے انکم ٹیکس کا چھاپا پڑ جاتا ہے، ان کے تمام تحقیقات ہوتی ہے، ریسرچ ہوتا ہے، ان کی تحقیق شروع ہو جاتی ہے، ان کے مال کی، جائیداد کی، اور نہ جانے کئی پراپرٹیز کی جو ہے تحقیق شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ تم نے ووٹ کے ذریعے سے ہمیں نہیں ہرایا، ہم نے تم کو ہرایا، تیر تلوار سے نہیں بلکہ ووٹ کے ذریعے سے ہم جیت کر آئے ہیں، تم مغلوب ہو چکے ہو، اب تم پر ہمارا ظلم ہوگا۔ یہ جیتنے والی پارٹی ہارنے والی پارٹی پر اس طرح کے ظلم اور مظالم اٹھاتے ہیں، بربریت اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ووٹ جو ہے یہ ایک جنگی ہتھیار ہے۔ اب اس کی تیاری ہمیں کب سے کرنا ہے؟ تیاری ہمیں اب کرنا ہے۔ یوں سمجھیے، تیاری یہ بارڈر پر، کشمیر بارڈر پر، نیپال بارڈر پر، چائنا بارڈر پر جو فوجی لوگ ہوتے ہیں وہاں کس تیاری میں رہتے ہیں؟ لڑنے کا موقع ہو یا نہ ہو، بارڈر پر، چائنا بارڈر پر، پاکستان بارڈر پر، نیپال بارڈر پر، کشمیر بارڈر پر دشمن سے، دوسرے ملک سے لڑنے کا موقع ہو یا نہ ہو، لیکن ہر دن کمانڈر اس کی تیاری کرواتا ہے، ہر دن کمانڈر ان کو ٹریننگ دیتا رہتا ہے، ان کو تیار کرتا رہتا ہے، اور کسی فوجی کے پورے لائف میں کبھی لڑنے کا موقع نہیں ہوتا، وہ پوری لائف، پوری زندگی صرف وہاں گارڈنر بن کر پوری لائف گزار دیتا ہے، لیکن کبھی موقع نہیں آتا، لیکن وہ ہر دن تیاری اس طرح کرتا ہے کہ آج کل پرسوں مجھے آئندہ 1 گھنٹے کے بعد لڑنا پڑے گا تو میں تیار رہوں گا، اس طرح کی تیاریاں کرواتے ہیں اور وہ تیاری کرتے ہیں۔ تو آج یہ جنگی ہتھیار، یہ جو موجودہ زمانے میں ووٹ ایک ایسی طاقت بن چکی ہے، ووٹر آئی ڈی کارڈ اس طرح کی ایک طاقت بن چکی ہے، یہ جنگی ہتھیار ہے۔ اس کی تیاریاں، اس کے پیچھے بہت ساری محنتیں ہیں، کئیوں کے ووٹر آئی ڈی نہیں بنے، ووٹر آئی ڈی بنے ہوئے ہیں تو پھر اس کے اندر کریکشن موجود ہے، اسپیلنگ صحیح نہیں ہے، اور اگر بنا ہوا ہے سب کچھ صحیح ہے تو آج تک ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، ہم نے صحیح لوگوں کو ووٹ نہیں دیا، یہ ہماری کمیاں ہیں۔ تو یہ ہمیں ہر دن جس طرح ایک فوجی کو تیاری کرنی پڑتی ہے، ہمیں 6-7 مہینے سے پہلے ہی، آج سے ہی اس کی تیاری کرنی پڑے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ترہبون بہ عدو اللہ، یعنی اس سے دشمن پر روب جمے گا، روب جمنے کے لیے ہمیں یہ تیاری کرنا ہے۔ یہ موجودہ زمانے میں اور خاص طور پر ہمارے ملکی حالات کے موجودہ زمانے میں، موجودہ حالات میں یہ ووٹ ایک جنگی ہتھیار بن چکا ہے۔ اس کا استعمال جتنا پوری طاقت 100%، 100% اس کو کرنے کی تیاری ہمیں کرنا ہے، لیکن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یا اس وجہ سے ہمیں نہیں کرنا ہے کہ یہ ظالم طاقت وہاں سے ہٹ جائے اور ہم وہاں پر آ جائیں، جس طرح یہ ظالم طاقت میں آ کر، سطح میں آ کر، حکومت میں آ کر مظلوموں پر ظلم کر رہی ہے، علاقے کے علاقوں کو فساد اور دنگے کے ذریعے سے جلا کر راکھ کر رہی ہے، خاکستر کر رہی ہے، دلتوں پر، مظلوموں پر کھڑے ہو کر ان پر پیشاب کر رہی ہے۔ یہ اس طرح کی جو مظالم، اور لڑکیاں جو مظلوم طبقے کے، دلت طبقے کے، شیڈول کاسٹ کے طبقے کے مسلمان لڑکیوں کو یا غیر مسلم لڑکیوں کو پکڑ کر جس طرح ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ان کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، تو ہم یہ جو تیاریاں کریں گے اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس طاقت پر آ کر کے ہم اس کو کریں گے، یہ ہمارا مطلب نہیں ہے۔ ہمارا مطلب، ہمارا مقصود صرف یہ ہے کہ یہ ظالم کو ظلم کرنے کا موقع نہ ملے، اس کو بربریت کرنے کا موقع نہ ملے، یہ ہماری منشا، یہ ہماری چاہتیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اور فرماتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر جو محنتیں ہوگی، مشقتیں ہوگی، اللہ فرماتے ہیں وآخرین من دونہم، ایک تو اللہ کے دشمنوں پر، اسلام دشمنوں پر تمہارا یہ روب جمے گا، تم یہ ظلم کرنے کے لیے محنتیں نہیں کرو گے، جو دوسری پارٹی کو تم جتاؤ گے،
جو اس سے کم چھوٹا چور ہے یا چھوٹا ظالم ہے، اس کو جو تم جتاؤ گے اس وجہ سے نہیں کہ اس کو موقع مل جائے، بلکہ اللہ کے دشمنوں پر، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ جمع رہے۔ یہ تیاریاں اسی لیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے علاوہ اور بھی دشمن ہیں جو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ یہ منافقین کی جماعت ہے، یہ اپنی لالچ کے لیے، یہ اپنے عہدے کے لیے، یہ اپنی شہرت کے لیے، یہ اپنی چمچہ گیری کے لیے کسی کے پاس جا کر کے آپ اپنی ضمیر کو بیچ سکتے ہیں، کسی کے پاس جا کر کے اپنی زبان کو بیچ سکتے ہیں، وہ ہر چیز جا کر کے اگل سکتے ہیں۔ ان کو یہ قوم کے غدار کہلاتے ہیں، یہ دھرم کے، ملت کے، مذہب کے، اپنے لوگوں کے، اپنی کمیونٹی کے غدار کہلاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو بھی اللہ، ان لوگوں کے اوپر بھی تمہاری اس طرح کی محنتوں کی وجہ سے تمہارا رعب اور دبدبہ جمے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جو محنتیں تمہاری ہوگی وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ ووٹر آئی ڈی کارڈ جو ایک جنگی حالات، ایک جنگی ہتھیار ہے اس زمانے میں، اس کو بنانے میں جس طرح اس سے پہلے کئی ہمارے اس صوبے کے کئی لوگ جو ہیں اس سے پہلے کے انتخابات میں محنتیں کیے، یہ محنتیں کرنا یہ باعث اجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے۔ علماء نے اس کو جنگی ہتھیار قرار دیا ہے، جنگ سامان کو، آلات جنگ میں اس کو شامل کیا ہے۔ تو اس کے لیے جو محنتیں کی جاتی ہیں یہ اللہ کا راستہ ہوا۔ اگر تمہارا مال لگتا ہے، وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، مشقت لگتی ہے، دوڑ دھوپ لگتی ہے، جد و جہد لگتی ہے، کوششیں لگتی ہیں، محنتیں لگتی ہیں، یہ تمام کی تمام کوششیں، مشقتیں، محنتیں، یہ سب کے سب کا اجر اللہ تمہیں دے گا۔ وَوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ کام کرنے کے بعد اگر تمہارا ووٹر آئی ڈی کارڈ بن گیا اور ووٹر آئی ڈی کارڈ اگر صحیح ہو گیا اور پھر اس کے بعد تمہارا اس کا استعمال، ووٹر آئی ڈی کا استعمال صحیح طور پر ہو گیا، کسی منصف کے حق میں تمہارا ووٹ چلا گیا، کسی اچھے رہنما کے حق میں تمہارا ووٹ چلا گیا، اور کسی انصاف پسند پارٹی کے حق میں اگر ووٹ جا کر کے وہ اگر جیت کر کے آ گیا تو یاد رکھو پھر تمہیں ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، پھر تمہارے لڑکیوں کی، تمہارے مستورات کی عصمت دری نہیں کی جائے گی، پھر تمہارے اوپر کوئی ظالم کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرے گا، پھر تمہارے نوجوانوں کو پکڑ کر موب لنچنگ نہیں کی جائے گی، تمہارے قوم کے لوگوں کو ستایا نہیں جائے گا، تمہارے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلایا جائے گا، تمہارے مذہبی عبادت گاہوں کو، مساجد کو منہدم نہیں کیا جائے گا، مدارس کو مسمار نہیں کیا جائے گا، مذہبی تنظیموں کو مسمار نہیں کیا جائے گا، تمہارے قوم کے دانشوروں کو یہ سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ سارے کی ساری چیزیں کب ہوگی؟ یہ تیاریاں ہونے پر ہوگی، مشقتیں ہونے پر ہوگی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ یہ ہے وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ تو یہ ووٹ کی طاقت اس طرح کی ہے۔ اسی طرح اس آیت کے ذیل میں علماء نے چند چیزیں لکھی ہے۔ ہر زمانے میں اپنے دفاع کے طریقے الگ الگ رہے، غور سے سنیے، اپنے ڈیفنس کے طریقے ہر زمانے میں الگ الگ رہے ہیں۔ حضور کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ حضور کے زمانے میں جب مسلمانوں کے خلاف سازشیں مکی کے اندر ہوئی تو سب سے پہلے حضور نے دفاع کا ایک طریقہ کیا استعمال کیا تھا؟ وہ یہ کیا تھا کہ جب مسلمانوں کے خلاف کفار نے متحد ہو کر کے ان کو شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کر کے ان کو گھاٹی میں ڈال دیا تھا، تو اس وقت حضور نے کیا کیا تھا؟ بنو ہاشم کا قبیلہ جس میں کفار بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، مسلمان نہیں تھے، 2 سال سے زیادہ اس گھاٹی میں بائیکاٹ ہو کر کے اس ڈیٹینشن کیمپ میں وہ رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان بنو ہاشم کے قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا۔ یہ کیا معاہدہ ہوتا ہے؟ ایک طاقتور کمیونٹی، ایک طاقتور قبیلے کے ساتھ مسلمان اس بات پر معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر تم پر حالات آئیں گے دل، جان، مال کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے،
اگر ہمارے اوپر حالات آئیں گے تو آپ دل و جان سے پوری مال اور طاقت کے ساتھ تم ہمارا دفاع کریں گے۔ یہ آپس میں معاہدہ ہوتا ہے۔ بنو ہاشم کے قبیلے کے ساتھ حضور نے یہ معاہدہ کیا تھا، اور اس وقت شیب ابی طالب میں جب حالات آئے تھے مسلمانوں پر، اس گھاٹی میں قید تھے، اس وقت بنو ہاشم کے لوگوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، جس میں ابو طالب بھی تھے، غیر مسلم تھے۔ انہوں نے اس سزاؤں کو بھگتا، برداشت کیا۔ اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے آج بھی اس طرح کے معاہدے کی ضرورت ہے، پورے ملک میں ضرورت ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ اعلان کرتے ہیں جو مظلوم طبقہ غیر مسلموں کا ہے، ان سے اپنے اچھے تعلقات بناؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کا اخلاق دکھاؤ، اپنے صفات دکھاؤ، ان کو قریب کرو، ان کو اسلام سمجھاؤ، مسلمانی دکھاؤ وہاں پر، اور پھر بعد میں چل کر تو یہ دوسرا طریقہ دفاع کا یہ ہے۔ دوسرا طریقہ دفاع کا یہ ہے، چونکہ وقت بہت کم ہے، کسی با اثر بڑی شخصیت کے ذریعے سے دفاع کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے اندر موجود ہیں، حالات آئے، مصیبتیں آئے اسلام لانے کی وجہ سے، اور کفار غیر مسلم اور ظالم لوگ ان پر حالات اور ان کو جو ہے پریشان کر رہے تھے، اس پریشانی کی وجہ سے وہ مکے کو چھوڑ کر جا رہے تھے، مکے سے باہر ہجرت کر کے باہر جا رہے تھے۔ ابن الدغینہ، وہ جو غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، ابن الدغینہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے، دیکھو یہ لوگ، یہ کفار، یہ ظالم لوگ مجھے اپنے مذہب پر جینے نہیں دیتے، مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے، مجھے مسجد میں آنے جانے نہیں دیتے، اور مجھے اپنے مذہب پر چلنے نہیں دیتے، لہٰذا میں یہاں سے جا رہا ہوں، ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدد کرتے تھے غریبوں کی، وہ بیواؤں کی مدد کرتے تھے، کمزوروں کی حمایت کرتے تھے۔ آ کر وہ ابن الدغینہ کہنے لگا کہ دیکھو، تم جیسے اچھے لوگ مکے سے جاؤ گے تو کیا صرف یہاں پر شریر لوگ رہیں گے، ظالم لوگ رہیں گے؟ یہ ملک میں کون حکومت کرے گا؟ کیا یہی لوگ پورے ملک پر، پورے گاؤں پر، پورے شہر پر حکومت کریں گی؟ جس طرح آج ہمارے اکابرین آواز لگا رہے ہیں کہ آؤ متحد ہو جاؤ، یہ سب حالات دیکھ کر کے کیا اشارہ ملتا ہے؟ نہیں محنت کریں گے تو یہ کچھ لوگ، یہ شر پسند، یہ ظلم کرنے والے، یہ ایسی نظریے اور ذہنیت رکھنے والے پورے ملک پر حکومت کریں گے۔ تو اس طرح کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا، ابن الدغینہ نے، میری پناہ میں آ جاؤ، دیکھیں گے تم کو کون ہاتھ لگائے۔ یہ ایک معاہدہ تھا، ڈیفنس کا، دفاع کا طریقہ تھا۔ تیسرا طریقہ شعر شاعری کے ذریعے سے، غور سے سنیے، شعر شاعری کے ذریعے سے بھی دفاع ہوا کرتا تھا، یعنی کفار ظالم لوگ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، جس طرح آج قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف آج پروپیگنڈا کرتے ہیں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ٹیلی ویژن میں، یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسی طرح اس زمانے میں شعر شاعری کی طرح سے کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلاتے تھے، اپنا منبر رسول جس پر کسی کو چڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، حضور کہتے تھے حسان بن ثابت کو، منبر پر کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کا جواب دینا شروع کرو۔ لہذا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دینا شروع کرتے تھے، اور جب ان کا وہ جواب دیتے تھے، حضور کہتے تھے، ان اللہ یؤیدہ بروح القدس، قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی جبریل امین کے ذریعے سے مدد کر رہا ہے، وہ جو الفاظ بول رہے ہیں وہ اللہ کی مدد ہے۔ اس طرح جواب دیا کرتے تھے شعر و شاعر کے ذریعے سے۔ تو اسی طرح آج کے زمانے میں یہ جو میڈیا 90% سے زیادہ جھوٹ پھیلاتا ہے، ظلم پھیلاتا ہے ظالموں کے حق میں، جس کو آج کی زبان میں گودی میڈیا کہا جاتا ہے، آج کے زمانے میں بھی کسی مسلمانوں کو، ایک مسلم کو یا مسلم کمیونٹی کو، پوروں کو محنت کر کے یہ کوشش کرنی چاہیے ان کا جواب دینے کے لیے، جھوٹ کے خلاف سچ کو بتانے کے لیے، ظلم کے خلاف حق کو بتانے کے لیے، باطل کے خلاف حق کو بتانے کے لیے آج مسلمانوں کا میڈیا ہونا ضروری ہے۔ یہ محنت کر کے اگر کرنا ہے بہت اچھی بات ہے، سب متحد ہو کر کے، ایک جٹ ہو کر کے کرنے کی یہ کرنے کی کوششیں ہیں، یہ کرنے کے کام ہیں۔ تو یہ دفاع کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ اسی طرح اس زمانے میں جس طرح یہ 3 طریقے دفاع کے ہیں، اسی طرح ایک دفاع کا طریقہ، جس طرح کہ میں نے کہا اس سے پہلے بھی، ووٹر آئی ڈی ہے۔
یہ ووٹر آئی ڈی یہ دفاع کا طریقہ ہے۔ یہ تم جب ووٹ دو گے، ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا، صحیح بنانا، پھر صحیح استعمال کرنا، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ جس طرح آپ کسی پارٹی کے حق میں ووٹ دیتے ہو تو یہ بھی ایک طرح کا دفاع ہے، کیونکہ تمہارے ایک ووٹ کے ذریعے سے ظالم حکومت سے گر سکتا ہے، ظالم کی پارٹی گر سکتی ہے، اس کو شکست کا سامنا کر سکتا ہے، وہ ہار کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، وہ ہار سکتا ہے، کیونکہ یہ ووٹر آئی ڈی کی طاقت اور تمہارے ووٹ دینے کی طاقت سے ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی جنگی ہتھیار ہوا، دفاع کا ایک طریقہ ہوا موجودہ زمانے کا۔ تو اس کو بھی لوگوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، پوری محنت کر کے سب سے پہلے اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنائیں، کریکشن کریں اور اس کا استعمال وقت آنے پر صحیح کریں، اور اس کے لیے جو بھی تیاریاں کرنا پڑتی ہے قومی طور پر، حلقے والی طور پر، محلے والی طور پر، یہ سب کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آیت کی روشنی میں بتا رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخری بات یہ ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ افضل جہاد کیا ہے؟ افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولنا، ووٹ دینا، یہ حق بات بولنا ہے۔ حق بات بولنا تین طریقے سے ہوتا ہے، ایک زبان سے بولو، ایک قلم سے لکھ کر کے بتاؤ، اور تیسرا طریقہ ووٹ دینا ہے۔ یہ ووٹ دینا ظالم بادشاہ کو یہ کہنا ہے کہ تمہاری حکومت پسند نہیں، تم ظالم ہو، تم بربریت کرنے والے ہو، تم ملک کو کھوکھلا کرنے والے ہو، یہاں نفرت کی فضا تم عام کرنے والے ہو، تم ملک کے رکھوالے نہیں ہو، تم ملک کو بٹوارا کرنے والے ہو، تم ملک کو چلانے والے نہیں ہو، تم ملک کو لوٹنے والے ہو، یہ کہنا ہے ووٹ دینا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، جس طرح کے اکابرین، خاص طور پر حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس طرح کے کہا کہ ووٹر آئی ڈی بنا کر کے اس کا صحیح استعمال کرنا، اور ابھی سے اس کی 6-7 مہینے پہلے سے تیاری کرنا، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تمام کو اس بات کی پوری ذمہ داری کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ بنے اور اس کا وقت پر صحیح استعمال کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔